اچھی بات کی کہ بیلٹ ٹائٹن کریں اور ان کو اس حالات میں دیکھنا چاہیے. تو میں سردار صاحب سے ریکویسٹ کروں گا جو فوج ظفر موج انہوں نے وزارتوں کی رکھی ہوئی ہے، جو ایکسٹرا آرڈنری برڈن ہے قوم کے اوپر، تو یہ اس کو کیوں نہیں کم کرتے؟ جی سردار صاحب اس کو کم کریں، کم از کم یہ جو بلٹ پروف گاڑیوں میں 8 بلٹ پروف گاڑیوں میں منسٹرز پھرتے ہیں یہ بند کریں، یہاں کٹ لگائیں آپ. مجھے عابد شہروی صاحب سے اتفاق ہے اس معاملے میں. میں تو ان وزیروں میں سے ہوں جو بالکل فقیرانہ طریقے سے میں نے وزارتیں کی جب بھی میں رہا ہوں. میں تو اس چیز کے حق میں ہوں، مگر یہ باتیں صرف سمبولک ہوں گی. بات تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز کو اس وقت میں ان کے حق میں ہوں کہ ان کی ضروریات جائز پوری ہونی چاہیے. میں اس چیز کی سپورٹ کر رہا ہوں، مگر میں ساتھ یہ بھی ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو اب ریونیو جنریشن کا سوچنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیسیں اکراس دا بورڈ بڑھا دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے نیشنل کالج آف آرٹس میں ہم نے کر رکھا ہے، تقریباً 100 سیٹیں ہم سیلف فائنانس پہ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی کچھ سیٹوں کا کوئی 25-30% حصہ اسی ٹرم سے اگر سیلف فائنانس کر دیں تو ان کے بہت سے معاملات اس میں حل ہو سکتے ہیں. تو یہ انوویشن کرنا یہ اب ان کا یہ سبھی کا کام ہے کہ اب بیلٹ کو ٹائٹن کرنا پڑے گا. لیکن سردار صاحب اس کا ایک نقصان یہ ہوگا نا پھر تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو آدمی افورڈ کر سکتا ہے وہی تعلیم حاصل کر سکے گا. غریب آدمی جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ تو تعلیم کے دروازے بند ہو جائیں گے اس پہ، وہ کہاں جائے گا؟ جناب صاحب میں 25% سیٹوں کی بات کر رہا ہوں، دیٹس آل. کیوں جی چودھری صاحب اس پہ اگر آپ اجازت دیں. جی دیکھیے کئی ایشوز اٹھائے گئے ہیں. سب سے پہلا تو ایک تو یہ اس وقت آپ آج کی کمیٹی میں تھیں؟ جی میں آج تھی. اچھا بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کی باتیں کرنا کہ 72 یونیورسٹیز بند ہو جائیں گی اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا، یہ بالکل غلط تاثر دے رہا ہے. دیکھیے پاکستان کا جو ہائر ایجوکیشن سیکٹر ہے وہ 2 حصوں میں ہے. تقریباً 70 کے قریب پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں اور 72 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں. اور بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے ہائر ایجوکیشن میں، اس کے پھیلاؤ میں. نئی یونیورسٹیز کا کھولی گئی ہیں. پہلے کی جو یونیورسٹیز تھیں ان کی فیسلٹیز کو بڑھایا گیا ہے. کیمپسز میں بہت ڈیولپمنٹ پروجیکٹس آئے ہیں اور پچھلے 8-10 سال میں یقیناً ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو بجٹ تھا وہ 10-15-20 گنا بڑھا ہے. لیکن صورتحال پچھلے دور میں جنرل مشرف کی یہ تھی کہ ان کے پاس پیسہ بھی بہت سارا آ رہا تھا اور انہوں نے لگایا. وہ جو پیسہ لگایا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اس قسم کی گروتھ کس طرح سسٹین کریں گے. کیا ہمیشہ حکومت کے پاس اس لیول کا پیسہ ہوگا کہ وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے ہی لگاتے جائیں؟ میں آپ کے سامنے 2-3 اعداد و شمار پیش کرنا چاہ رہی ہوں. جتنا حکومت پرائمری اسٹوڈنٹ پہ خرچ کرتی ہے اس سے 17 گنا زیادہ حکومت ہائر ایجوکیشن پر اسٹوڈنٹ خرچ کرتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے پاکستان کی اور یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں. حکومت پاکستان سبسڈی دیتی ہے ہائر ایجوکیشن کو اور سارے وائس چانسلر صاحبان کو یہ اچھی طرح ٹھیک ٹھاک معلوم ہے کہ کتنی سبسڈی حکومت دیتی ہے. حکومت کو دینی چاہیے، یہ نہیں میں کہتی کہ نہیں دینی چاہیے، لیکن اس چیز کی بھی آپ ذرا اس کا جائزہ فرمائیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں کافی بڑی تعداد میں ایسے بھی طالب علم ہیں جو کہ جب اسکول جاتے ہیں تو 2,500-3,000 روپے فیس دیتے ہیں مہینے کی. آپ کی بات بڑی دلچسپ ہے. میں چھوٹا میں نے وقفہ لینا ہے، وقفہ آپ ہی سے بات سٹارٹ کریں گے یہیں سے کیونکہ یہ ایک نیا ایک جو شیڈ ہے وہ سامنے آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے بات تو ان کی بھی بڑی حد تک صحیح ہے اور جب تک ہم اس بات کا انالیسز نہیں کریں گے ہم اس صورتحال کو آگے نہیں لے کے جا سکیں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں.